صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم۔ آقائے نامدار سرور کائنات، فخر موجودات، مولائے کائنات، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، حضور رحمت للعالمین، ہادی کل مولائے کل، دانائے سکون، خاتم الرسول، آئینہ جمال کبریاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ آئیے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا محمد رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج کے اس جمعہ مبارک میں ذکر رسول کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمجھیت میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ایک اصول، ایک ضابطہ ذہن میں بٹھا لیں۔ بہت بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ اس دھرتی پہ، اس روئے زمین پہ آئے اور چلے گئے۔ ہر بادشاہ کا اپنے دربار کے حوالے سے کچھ قواعد و ضوابط ہوا کرتے تھے۔ اس بادشاہ کے جو درباری ہوتے تھے، جو اس کے وزراء، اس کے ماتحت ہوتے تھے، وہ بادشاہ کے دربار کا ادب، اس کی تعظیم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں آنا تو ایسے آنا، بیٹھنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، گفتگو ایسے کرنا۔ مطلب جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کی جو بارگاہ کے جو آداب اور تعظیم ہوتی تھی، اس کے ماتحت لوگ یا وہ خود اپنے ماتحت لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ یہ ایک دستور رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے اس روئے زمین پہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو آداب ہیں اور جو تعظیم ہے، یہ خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت لوگوں نے نہیں سکھائے، بلکہ حضور کی بارگاہ کے آداب خود رب جو ہے وہ اپنی مخلوق کو سکھا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ رب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور میرے محبوب کو ایسے نہیں پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، چودھری صاحب، مار صاحب، نمبردار صاحب، فلاں صاحب، ایسے نہیں۔ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب بھی پکارنا ہے القابات کے ساتھ پکارنا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ایسے اچھے اچھے القابات کے ساتھ تم میرے محبوب کو پکارنا، ایسے نہیں پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہ بارگاہ کے آداب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری جو آداب تھے دربار کے، وہ رب جو ہے وہ خود محبوب کے غلاموں کو سکھا رہا ہے۔ روح زمین پر سرکار کی ہی ذات ایسی ملے گی جن کی تعظیم رب نے خود بندوں کو سکھائی ہے۔ فرمایا جب میرا محبوب تمہیں اپنے گھر میں بلائے دعوت کے لیے، دعوت کھانے کے بعد زیادہ دیر تم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ میرا محبوب تو بہت حیادار ہے، وہ خود تمہیں نہیں کہیں گے کہ اب تم چلے جاؤ، لیکن ان کو یہ بات ناگوار گزرے گی کہ تم فضول بیٹھے رہو،
اگر وہ بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، کھانا کھانے کے بعد فضول نہیں بیٹھنا، فوراً میرے محبوب کے گھر سے آ جانا۔ بھی محبوب تو میرا حیا کرے گا، رب فرماتا ہے مجھے کس چیز کا حیا ہے؟ رب نے یہ ادب سکھایا کہ جب جاؤ تو پھر فوراً آنا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اس عمل کی وجہ سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام اور دیگر معاملات میں کوئی خلل واقع ہو۔ یہ رب ہے جو اپنے محبوب کے آداب جو ہے وہ خود اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اس دھرتی پہ جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام جو ہے روئے زمین پہ تشریف لائے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں مختلف جگہوں کے اپنا جو ہے وہ انبیاء اکرام جو ہے وہ ایک سے زیادہ تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ ایک مخصوص علاقے کا علیحدہ نبی ہے، دوسرے علاقے کا علیحدہ نبی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک نبی کے تحت بہت سارے انبیاء اکرام آئے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے، لیکن کوئی نبی بھی کسی نبی کا امتی نہیں تھا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں۔ ایک نبی کے تحت بہت سارے انبیاء اکرام آئے ہیں، ایک وقت میں بھی انبیاء اکرام جو ہے اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوتا تھا، وہ خود نبی ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس بات پہ کوئی تو بندے کو ناز ہونا چاہیے نا کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نبی کی امت میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اکرام بھی ان کے امت میں سے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ ادب تو کوئی سید اعلیٰ حضرت سے سیکھے کہ تمام انبیاء کا ذکر کیا تو فرمایا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجدار لفظ بولے ہیں، لیکن جب سرکار کا ذکر آیا فرمایا کہ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جو تاجداروں کے بھی آقا ہیں۔ اس روئے زمین پہ دھرتی پہ سب سے بڑھ کر اگر کسی کی قول کی اہمیت ہوتی ہے نا فعل کی، تو وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی فعل اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی وقت نہیں ہوتی، کسی بھی فعل کی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی بھی فعل ہے اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت ہے تو وہ فاعل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں اور کام کر رہے ہیں، فعل کر رہے ہیں، ہمیں کبھی دھیان دیا ان کی طرف بھی جیسے لوگ ہیں ویسے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کام استاذ المدرسین جو ہزاروں مدرسین کا استاد ہو، جس کو دنیا ارشاد ملت کے نام سے جانتی ہے، میرے استاد گرامی مولانا مفتی محمد ارشاد احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی یہ ذکر کرے کہ حضور ارشاد ملت نے یہ فعل کیا ہے تو فوراً توجہ اس طرف جائے گی کہ اتنا بڑا محقق آدمی، اتنا بڑا عالم آدمی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ تو پتہ چلا کسی بھی فعل کے اندر کوئی حیثیت ہوتی ہے تو اس کے فاعل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام نباز قوم
مولانا ابو داؤد صادق رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کریں تو اس کی طرف توجہ جائے گی کہ جو نباز قوم کوئی کام کرے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو پتہ چلا کہ ہر فعل کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ جو کرنے والا ہے اس کی وجہ سے فعل کے اندر حیثیت آ جاتی ہے، اس کی وقت بن جاتی ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام کریں تو فوراً نہیں جائے گا، کہا جائے گی یہ بابا فرید نے کام کیا. ہر بندے کی توجہ جائے گی کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا تو ضرور یہ اچھا کام ہوگا. داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام کرے توجہ نہیں جائے گی اس طرف. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام کریں، صحابی رسول کوئی کام کرے، مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کام کرے تو مجھے بتاؤ دل میں محبت نہیں پیدا ہوتی؟ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ وہ فعل ہے جو مولا علی پاک نے کی ہے. تو پتہ چلا فاعل کو دیکھ کر فعل کی حیثیت ہوتی ہے، بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں. کام ہے ہم بھی کر رہے ہیں، اگر وہی کام کسی اللہ کے ولی نے کیا تو اس کا مول پڑ جاتا ہے. حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اگر یہ کوئی کام کریں خلفائے راشدین تو کام کا مول پڑتا ہے کہ کوئی نہیں؟ چلیں نا قریب لے جاؤں آپ کو. اللہ کا نبی کوئی کام کرے تو بتاؤ اس فعل کی شان و شوکت بن نہیں جائے گی؟ بندہ کہے گا یہ اللہ کے نبی نے کام کیا ہے، یہ تو ہم سب کریں گے. اگر کوئی ایسا کام ہو جو تمام انبیاء کا امام خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرے تو بتاؤ اس فعل کی اہمیت اور شان لوگوں میں سب سے بڑھ نہیں جائے گی؟ فائنلی بات کروں، اگر کوئی فعل رب کرے پھر اس کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر والا جو فعل ہے یہ کسی عام بندے نے نہیں کیا، بلکہ رب قرآن میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو جب سرکار کے ذکر کو میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو خود پیدا کرنے والا رب ہی اس ذکر کو بلند کر دے تو اس ذکر کو کوئی ختم کر سکتا نہیں ہے. آج لوگ ہم پر یہ سوال کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا جو سٹیج ہے، اہل سنت کا جو ممبر ہوتا ہے، اس پہ ذکر رسول کا پرچار ہے، میلاد النبی کا تو اس پر پرچار ہوتا ہے، لیکن اہل سنت کے سٹیج پر ممبر پر اتنی کثرت کے ساتھ توحید نہیں بیان کی جاتی. یہ ایک اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھو سوال تم نے لیا ہے کر، اگر تم نے صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے. قرآن مجید کے 3 مقام ہیں. یا اہل الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے کہ اے اہل کتاب، تو اس کا مضمون وہی اہل کتاب ہوتا ہے جن کے حوالے سے وہ گفتگو ہوتی ہے. دوسرا عنوان ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. ایک عمومی حکم احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہوتے ہیں. ایک مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. میں پورے قرآن پاک کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بڑا مختصر کر کے. بس یہ ہے کہ بات سمجھ میں اگر آ گئی تو یہ مسائل سارے حل ہو جائیں گے. یا اہل الکتاب، مراد اہل کتاب ہیں، ایک مخصوص مضمون ہے انہی کے حوالے سے. یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، اس کی جو تعداد ہے نا قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الناس پورے قرآن میں تقریباً 20 مرتبہ ذکر ہوا ہے. 20 مقام ایسے ہیں جہاں رب نے اپنی مخلوق کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ پورے قرآن میں
ایک کم 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگر کوئی جملہ ذکر کیا ہے نا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ 3 چیزیں ہوگی، پہلا مقدمہ ہو گیا ہے۔ یا ایھا الناس پورے قرآن میں 20 مرتبہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کی زندگی مبارکہ ہے نا، تقریباً 23 سالہ ہے مکی زندگی، 10 سالہ ہے مدنی زندگی نبی پاک علیہ السلام۔ یا ایھا الناس کا خطاب مکے میں جو 23 سالہ زندگی تھی 10 مرتبہ ہے، اور 10 مرتبہ یا ایھا الناس کا خطاب یہ مدینہ شریف کے اندر ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو یہ خطاب 89 مرتبہ ہے قرآن میں۔ ایک کم 90 مرتبہ یہ مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ مدنی زندگی ہے نا، جو مدینہ شریف کے اندر گزاری ہے، یہ 89 مرتبہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں ہی فرمایا ہے۔ یہ حضور کی مدنی زندگی تھی، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ مکی زندگی میں ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنو کے لقب کے ساتھ، اس خطاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا۔ اس میں کوئی تو حکمت ہوگی نا، کچھ تو اس میں کچھ پوشیدہ ہے خزانہ، کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے تو مکہ میں بھی تھے، اسلام کی تبلیغ تو مکے میں بھی ہو رہی تھی، لوگ اسلام مکے میں بھی قبول کر رہے تھے۔ کوئی ایک آدھ مرتبہ یا ایھا الذین آمنو یہ مکی زندگی میں بھی تو رب خطاب کر دیتا نا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں وہی جواب دینا چاہتا ہوں جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو اہل سنت حضرات ہیں، ان کے ممبر پہ ذکر رسول کا پرچار ہے اور اتنی شد مد کے ساتھ توحید کا پرچار یہ نہیں کرتے۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، ہمارا اپنا مزاج نہیں ہے، ہم قرآن کے مزاج سے چلتے ہیں۔ ہم نے اپنی ذات کو قرآن کے تابع کیا ہوا ہے، جو مزاج رب کا ہے وہ مزاج رکھا ہوا ہے۔ 89 مرتبہ یہ خطاب رب نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تھے، اس وقت سرکار نے خطاب کیا مختلف مقامات پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا حکمت اس میں پوشیدہ ہے کہ دیکھو اصول اور ضابطے کو ذرا سمجھو۔ جہاں مسلمانوں کی، مسلمان اور کافر مکس ہوں، کفار کی تعداد زیادہ ہو، قرآنی مزاج یہ ہے، رب کا مزاج یہ ہے کہ وہاں رب کی توحید کا پرچار کیا جائے، توحید کو بیان کیا جائے، توحید کی تبلیغ کی جائے۔ مکی زندگی میں مسلمان کم تھے، کفار کی تعداد زیادہ تھی، تو وہاں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب کیا گیا، اور یا ایھا الناس کے ساتھ جہاں بھی خطاب ہوا قرآن اٹھائیں، عمومی طور پر اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے احکامات کو اس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے یا ایھا الناس کے ساتھ۔ احکامات توحید کا غلبہ رہا ہے۔ تو یہ مکی زندگی تھی، اور جہاں آج بھی یہی ضابطہ ہے، جہاں مسلمان کافر مکس ہوں، کافروں کی تعداد زیادہ ہو، تو پھر تبلیغ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی توحید بیان کرو۔ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ گئے، اب سارے اپنے اب اہل ایمان ہیں، بات کو ذرا سمجھنا۔ اب رب نے بھی انداز بدلا، یا ایھا الناس نہیں بلکہ 89 مرتبہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ، اے ایمان والو۔ اور یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہے نا، اس میں غلبہ پتہ کس چیز کا ہے؟ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرایا بھی گیا ہے،
رسالت کا بھی ہے ذکر، لیکن بالخصوص یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے ساتھ رب نے محبوب کے غلاموں کو سرکار کا عشق سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے، تعظیم سکھائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ تو ضابطہ اصول یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہوں وہاں زیادہ جو ہے حضور کا ادب سکھایا جاتا ہے، حضور کے عشق کی بات کی جاتی ہے۔ یہ رب کا مزاج ہے، یہ قرآنی مزاج ہے۔ تو جو رب کا مزاج ہے وہی تو ہم اہل سنت ذکر کر رہے ہیں نا۔ اعتراض تمہارا تب بنتا جب میں کفار کے اندر بات کرتا، ان کی تعداد زیادہ ہوتی، مسلمانوں کی کم ہوتی، پھر تم یہ کہہ سکتے تھے کہ تم ہر جمعے پہ حضور کے ادب کی بات کرتے ہو، توحید کی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا توحید کی ہم بات کرتے ہیں، مجبوری یہ ہے کہ اللہ کی سنت کو بھی تو ادا کرنا ہے کہ کوئی نہیں، قرآن کے مزاج کے مطابق بھی تو چلنا ہے کہ کوئی نہیں۔ توحید کے منکر نہیں ہے۔ دراصل حقیقت میں حضور کے میلاد کو ذکر کرنا ہی دراصل حقیقت میں یہی توحید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند معجزات دیے، ان کے مخصوص سے معجزات کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو گئے، ان کو رب رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ رب نے فرمایا محبوب وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کے چند معجزات کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہوئے، شرک میں مبتلا ہوئے، اس کو رب رب کا بیٹا بنا بیٹھے۔ محبوب تجھے تو میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزات کا پیکر بنا کے بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اشارے پر سورج کو چڑھتا دیکھ کر، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر، درختوں کو چلتے ہوئے آپ کے قدموں میں جھکتا دیکھ کر، پہاڑوں کا آپ پر درود و سلام پڑھتا دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ تمہیں خدا مان لے شرک میں مبتلا ہو جائیں، لہٰذا میں خدا ہو کر تمہاری پیدائش پر میلاد مناتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے جو رب ہو اس کا میلاد نہیں ہوتا اور جس کا میلاد ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا پرچار کرنا ہی عین توحید ہے، اور یہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے، قل هو اللہ احد، محبوب فرماؤ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، رب نہ پیدا ہوا ہے نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ہم سرکار کا میلاد منا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حضور کے لاکھ معجزات صحیح، ٹھیک ہے حضور کے اشارے پر سورج پلٹتا ہے، چاند ٹوٹتا ہے، بے جان کنکریوں میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، درخت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں چل کر آ جاتے ہیں، پتھر جو ہے وہ پانی پہ تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہارے لاکھ معجزات صحیح، حضور علیہ السلام کے اتنے معجزات کے ہوتے ہوئے ہم غالب رکھتے ہیں میلاد کو تاکہ پتہ چلے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں اور جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا میلاد جو ہے یہ شرک کو ختم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میلاد منانا خود شرک ہو جائے، شرک تو اس وقت ہوگا نا جب رب کے مقابلے میں کسی کو خدا مانا جائے۔ ایک بڑی لطیف بات یہاں پر یہ ہے، اگر اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، خواہش یہ کی کہ کوئی ایسا موقع بنے کہ تمام انبیاء اکرام کسی جگہ پہ جمع ہوں، میں ان کی بارگاہ میں ایک عرض کروں، ایک سوال کروں، پھر خود ہی اپنے آپ سے خطاب کرتے کہ یہ دنیا پہ تو ممکن نہیں، کیونکہ ہر نبی کے آنے کا زمانہ مختلف ہے،
کہتے کہ یہ چیز، یہ صورت میدان محشر میں ممکن ہو سکتی ہے کہ وہاں تمام انبیاء اکرام جمع ہوں گے. اگر رب نے یہ موقع دیا تو میں تمام انبیاء کی بارگاہ میں التجا کروں گا، عرض کروں گا، ایک سوال کروں گا. اچھا وہ عرض کیا ہے؟ سید اعلیٰ حضرت کو اپنی درخواست، وہ سوال جو ہے وہ آگے ذکر کر رہے کہ میں انبیاء سے یہ پوچھوں گا. پوچھنا کیا ہے؟ کروں عرض، یعنی میں انبیاء کی بارگاہ میں عرض کروں گا. عرض کیا کروں گا؟ عرض یہ کروں گا انبیاء اکرام کی بارگاہ میں، مجھے یہ بتاؤ کہ جو نبی تمہارا ہے کیا وہی نبی ہمارا ہے؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ عرض کروں کہ بھی تمہارا وہی نبی ہے جو ہمارا نبی ہے. کہتے جب میں یہ سوال کروں گا پھر خود ہی ایک مخصوص کیفیت کے اندر اس کا انبیاء کی طرف سے جواب دیتے ہیں. کہتے پھر انبیاء کی طرف سے جواب پتہ کیا ہوگا؟ انبیاء کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی. یعنی انبیاء اکرام کے جواب کا خلاصہ یہ ہوگا، وہ یہ فرمائیں گے کہ جیسے تمام مخلوق کا رب ایک ہے ایسے ہی تمام مخلوقات کا مصطفیٰ بھی ایک ہی ہے. کہ جو شان رب نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، اس دھرتی پہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ یہ شان کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے گا. یہیں سے آپ اندازہ لگانے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام جس نبی کی امت میں داخل ہوں اس نبی کا پھر مقام کیا ہونا ہے. یہاں پر ایک آخری بات میں کر دوں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، صرف یہ آخری بات. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پیدا کی ہے. یہ بڑا ایک فضول سا سوال ہے، لا یعنی سا سوال ہے، ہر سال ہی ہوتے ہیں. بس سوالات کرنے والے، شک و شبہات پیدا کرنے والے وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ شاک اپنا کام کرتے ہیں. یہ لائٹنگ کہاں ہے، یہ چراغاں کہاں ہیں، یہ جھنڈیاں بتیاں کہاں ہیں، اس طرح کے معاملات. اب ذرا اس چیز کو سننا، اللہ نے ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے پیدا کی ہے. کہ رب اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو اپنا آپ ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یہ زمین، یہ آسمان، چاند، ستارے، ہر چیز رب نے محبوب کے لیے پیدا کی. جب محبوب کے لیے پیدا کی تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے زمین کے فرش کو سبزے سے سجایا تو محبوب کے لیے، آسمان کو سورج، چاند، ستاروں کی لائٹنگ کے ساتھ سجایا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ایسے ہی ہے نا جی، جب رب نے یہ سب کچھ اپنے محبوب کے لیے کیا ہے، اسی محبوب کی آمد کے موقع پر ہم اتنی لائٹنگ تو نہیں کر سکتے جتنی رب نے کی ہے. کہتے کہ بھی جو کام تم کر رہے ہو یہ رب نے کیا. بھئی ہماری اتنی حیثیت ہے؟ رب نے تم محبوب کی آمد پر محبوب کے صدقے کائنات بنائی اور اس کائنات کو سورج سے روشن کر دیا اور رات کو چاند ستاروں کے ساتھ خوبصورت کر دیا اور آسمان کو روشن کر دیا. ہم اپنی حیثیت کے مطابق جتنی ہے اتنی لائٹنگ اور روشنی کر لیتے ہیں. دیکھو جو بات میری ماں کہے سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے میرے لیے تو وہ بڑی حیثیت رکھتی ہے. آپ کی والدہ جو بات کہے سارا زمانہ دوسری طرف ہو جائے، آپ اپنی ماں والدہ کی بات کو رد نہیں کر سکتے. اچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں کیا ان کے قول کی کوئی حیثیت نہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر کی ولادت کا وقت قریب تھا نا، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا، حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. فرمایا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پہ آ گئے ہیں، یوں لگتا تھا جیسے ٹوٹ کے میرے گھر کے صحن میں گر جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد
ولادت پر آمینہ کے گھر کو لائٹنگ سے سجا دیں تو مطلب یہ ہے کہ اس نبی کی آمد پر ہم اپنے گھروں کی چھتوں کو سجائیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ رب کی سنت ہے. یہ شرک اور فضول خرچی کہاں سے آ گئی ہے؟ عجیب بات ہے. ٹائم میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو صحیح آپ ایک اعلان سماعت فرمانے بیان ہو گیا ہے, بقیہ یہیں سے ہم پھر کر لیں گے. آئندہ جمعۃ المبارک چونکہ 12 ربیع النور شریف ہے, نماز فجر کے بعد اسی جامع مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اور حضور علیہ السلام ہمارا بچہ پیدا ہو ہم خوشی میں کیک کاٹتے ہیں. جب رب کا محبوب کی آمد کے ایام لوٹ کر آئیں تو حق بنتا ہے نا امتیوں کا کہ خوشی کا اظہار اسی طرح کا ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کی آمد کی خوشی میں 40 پاؤنڈ کا کیک جو ہے اسی جامع مسجد میں حضور کی آمد پر درود و سلام پڑھتے ہوئے کاٹا جائے گا انشاءاللہ. تمام حضرات نے شرکت کرنی ہے. 8 بجے جو ہے 8:30 بجے یہاں سے جلوس جو ہے وہ اسی روٹ کے ساتھ انشاءاللہ روانہ ہوگا. تمام احباب جو ہے وہ فجر کی نماز یہیں پہ ادا کریں گے.